بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میں آپ سب بھائیوں، دوستوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ آج میری درخواست پر یہاں پر تشریف لائے ہیں، اور آج کا موضوع آپ جانتے ہیں کہ جو پچھلے 3 دن سے جو اس ملک کے اندر اور خاص طور پر حکومتی صفوں میں جو کوہرام مچا ہوا ہے، اس کے حوالے سے میں نے آج آپ کو زحمت دی ہے۔ میں آج کوئی سیاسی تقریر نہیں کروں گا، کیونکہ آپ بھی حقائق جاننا چاہیں گے جو کہ بہت حد تک پوری قوم کے سامنے آ چکے ہیں، لیکن میں وداؤٹ اینی ایلیمنٹ آف ریپیٹیشن میں چاہوں گا کہ وہ حقائق آپ تک پہنچاؤں۔ اس کے بعد اگر آپ کا سوال ہوگا تو میں اس کے لیے میں حاضر ہوں۔ تو میں شروع کروں گا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ عزت اور ذلت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان کے بس میں نہیں۔ انسان صرف کوشش کر سکتا ہے۔ پچھلے 3 سال میں میرے اور میرے خاندان کے خلاف جو طوفان بدتمیزی اور جو الزامات اور بے بنیاد جو الزامات لگائے گئے، اور دن رات ٹیلی ویژن کے اوپر اس کے اوپر جو کچھ حکومتی رؤساء آ کے کہتے رہے، یہ آپ نے پچھلے 3.25 سال کی، بلکہ اس سے بھی زیادہ جو لفظ، الزامات اور تہمتیں اور زبان کی کیا استعمال ہوتی ہے، اور کس زوم کے ساتھ عمران خان نیازی اور ان کے حوالی یہ الزام لگاتے رہے۔ مجھے بتائیں، میں لندن کے حوالے سے بھی 2 منٹ میں آتا ہوں، ان میں سے کون سا ایک الزام ثابت ہوا؟ یادیو جو چائنا کی بات کی عمران خان نیازی نے، ملتان میٹرو، عطا بتا دیجیے گا ذرا اس کے بارے میں کیا جواب تھا، تاکہ میں یو آر اویئر آف ایوری تھنگ۔ آئی جسٹ وانٹ ٹو ریفریش یور میموری جسٹ فار اٹ ول ٹیک 2 منٹس۔ چائنیز جو فورن منسٹری تھی، چائنیز فورن منسٹری نے اس کا ریبٹل دیا اور باقاعدہ اس کو سارے معاملے کو فالس ڈکلیئر کیا، اور یہ چائنا کی ویب سائٹ پہ، ان کی فورن منسٹری کی آفیشیل ویب سائٹ پہ اس کا تمام سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے حوالے سے اور باقی جتنے الزامات لگائے گئے تھے ان کو انہوں نے پوائنٹ بائی پوائنٹ رکھ کے، نہ صرف یہ بلکہ اس وقت کے جو ایکٹنگ ایمبیسڈر تھے لی جیان، جو آج کل چائنیز فارن منسٹری کے اسپوکس پرسن بھی ہیں، انہوں نے اس پہ ٹویٹ کیا اور انہوں نے بھی ان الزامات کو قبول کیے۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ دس از ناٹ ٹرو، سی پیک پروجیکٹس آر بینگ کیریڈ آؤٹ ود آل فیئرنیس اینڈ ٹرانسپیرنسی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ انہوں نے، یہ لی جان کی ٹویٹ آج بھی موجود ہے، اور انہوں نے سی پیک پروجیکٹس کی شفافیت کے حوالے سے کلیئر ٹیسٹیمونی دیا۔ چائنیز گورنمنٹ کے 2 ایک سیکنڈ رک جائیں، یہیں بات ختم نہیں ہوتی۔ عمران خان نیازی کی نیازی گٹھ جوڑ کے نتیجے میں ملتان میٹرو کی اوپر سے لے کے نیچے تک پوری طرح چھان بین کی گئی، اور سب سے پہلا یہ پروجیکٹ تھا جو کہ موجودہ چیئرمین نیب نے ٹیک اپ کیا، اور پھر مٹی جھاڑ کے وہاں سے نکلے۔ ایک دہلی کی کرپشن، جہاں آپ نے دیکھا کہ عمران نیازی کہتے ہیں کہ یہ جاوید صادق کے فرنٹ مین تھے، اور کمیشن لے کے تو فوراً آف شور کمپنی میں جمع کراتے تھے۔ میں ان آف شور کمپنی میں ابھی میں آتا ہوں، تو یہ خالی چینی حکومت یا سفارت خانے کی تردید نہیں تھی، جن کو میں سمجھتا ہوں کتنا دکھ ہوا ہوگا کہ کتنا ایک بھونڈا اور الزام لگایا ایسے ملک کے اوپر جو ہمیشہ 74 سال میں برے وقت میں پاکستان کا جس نے ساتھ دیا۔ آگے
ڈفٹ کا بھی دیکھ لیجیے گا، جو ڈفٹ کا الزام لگایا گیا نیازی صاحب کے ان کے حوالے میں. یہ اتوار والے دن حالانکہ 15 جولائی 2019 آپ کو یاد ہوگا. یہ چھٹی والے دن حالانکہ برٹش جو ہے وہ اپنی چھٹی کے بارے میں بڑا اس کو جیلسلی گارڈ کرتے ہیں. چھٹی والے دن دفتر کھول کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں gov.uk کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ ڈفٹ جو عالمی ترقیاتی ادارہ ہے، وہ الزام کیا تھا نا ڈیلی میل کے، وہ بتائیے پہلے. The Mail on Sunday has today published a story. اس کو انہوں نے our response was asked. اس پہ انہوں نے اس کو کہا ہے کہ جی اس میں کوئی ایویڈنس نہیں ہے اور اس کو مکمل طور پہ رد کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ الزام کیا تھا الزام یہ تھا کہ کروڑوں ملینز آف پاؤنڈز ڈفٹ کے میں نے خدا نخواستہ پہلا اس کے زلزلے میں 2006 میں جو زلزلہ آیا تھا اس کو تو میں ضلع وطنی میں تھا، میرا تعلق کو نہیں تھا، چلو اس کو چھوڑیں. پھر کہا کہ پنجاب میں 10 سال جو میں نے قوم کی خدمت کی نواز شریف کی لیڈرشپ میں، ملینز آف پاؤنڈ سائفن ہوئے اور میں اور میرے خدا نخواستہ بچوں نے دے ور دا بگیسٹ بینیفیشری. یہ تھا الزام موٹا اس ڈفٹ کے حوالے سے. اور اس دن 15 جولائی کو آپ کو یاد ہے کہ جو یہ جو نیوز آئٹم ٹی وی چینل پہ چلی، سارا دن حکومت کے فوج اور موج ساری دن اور سارا رات وہ انہوں نے لان تان کی اور مجھے پتہ نہیں کن کن انہوں نے فکرے انہوں نے استعمال کیے. مگر اسی دن ڈفٹ نے حکومت برطانیہ نے سنڈے تھا دفتر کھول کے کیا کہا بتائیے. ان میں سے تمام الزامات کو رد کرتے ہوئے انہوں نے کہا جی پاکستان کو جو ملین آف پاؤنڈز کی ایڈ گئی ہے پنجاب میں اسپیشلی وہ شفاف طریقے سے لگی ہے اور اس میں کسی قسم کی خود بد کا کوئی شائبہ تک نہیں. یہ وہ موٹی موٹی باتیں میں چاہتا تھا 3.25 سال کو صرف آپ کی یاد دہانی کے لیے میں گزارش کرتا ہوں. اب میں آتا ہوں آج کے موضوع کے حوالے سے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 10 سال 5 سال ہم نے پنجاب میں عوام کی خدمت کی اور اگلے 5 سال میاں نواز شریف کی سربراہی میں ہم نے پنجاب اور میاں نواز شریف نے پاکستان کے عوام کی خدمت کی. ان 10 سالوں میں پی ایم ایل این پنجاب، پہلے ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحادی تھے، پر آخری 2 سال آپ جانتے ہیں کہ پھر ہم نے پھر اکیلے حکومت کی حوالے سے عوام کی خدمت کی. آج تک الزامات تو بے پناہ لگے جو آپ نے دیکھ لیے، نیب ہو، ایف آئی اے ہو، اربوں کھربوں کے الزامات لگے، مگر آج تک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہ نواز شریف کے خلاف نہ میرے خلاف ایک دھیلے کی کرپشن کا ثبوت، جو کہ جسے کہتے ہیں irrefutable نہ قابل تردید ثبوت ابھی تک نہیں دے کے آئے. یہی وجہ تھی کہ پہلے جولائی 2019 میں ڈیلی میل میں یہ چھپوایا گیا آرٹیکل ڈیوڈ روز کو پاکستان کی یاترا کے لیے بلوایا گیا، عمران نیازی سے ملوایا گیا، جیل میں جو لوگ دھونج کے ساتھ انہوں نے قید کر رکھے تھے نیب نے ان سے ملوایا گیا اور پھر سٹوری چھپوائی گئی. اس کا کیا حشر ہوا وہ آپ نے دیکھ لیا. جب وہ ان کا فائر جو ہے وہ کامیاب نہ ہوا، مس فائر ہو گیا، اس کے بعد پھر بڑے دھوم دھام سے پھر یہ لندن میں ہمارے خلاف، میرے خلاف، میرے بچوں کے خلاف این سی اے کے پاس یہ گئے. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ان 3.25 سالوں میں میں نے، میاں نواز شریف نے، ہماری بیٹی مریم نواز نے، حمزہ شہباز شریف نے جیلیں کاٹی ہیں. میں نے 2 مرتبہ میں نے کاٹی ہیں. عمران خان کا بس چلے ابھی اس پریس کانفرنس سے ختم ہونے سے پہلے مجھے وہ جیل بھجوا دے، اس میں کوئی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. میں ہماری پارٹی کے کن کن لوگوں کو جیلوں میں بھجوایا گیا، کیا نکلا ان کے خلاف آج تک. تو اس کے بعد جب لندن کی این سی اے کی رپورٹ جو میجسٹریٹ کی کورٹ میں جمع کروانے کے بعد جو فیصلہ آیا، ان کو اس طرح آگ لگی ہے جس طرح وہ جو آگ کا جب آگ جلتی ہے سردیوں میں تو جو آخری کوئلہ کا جو آخری اس کا بگولا ہوتا ہے اس طرح یہ پھڑکے ہیں. جب آگ مدم ہوتی ہے اس طرح یہ پھڑکے ہیں ان 3 دنوں میں.
اور کیا کیا جھوٹ زمین آسمان انہوں نے ملائے، اور کس طرح قوم کے سامنے دھوکہ اور قوم کو دھوکہ دینے کے لیے یعنی صریحاً جھوٹ بولا سب نے، اور حقائق پہلے دن کچھ کہا، اس کے بعد شام کو کچھ کہا، کل کچھ کہا۔ میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایہ فضل و کرم ہے۔ میں ایک ناچیز خطا کار ترین انسان ہوں، اس کے حضور میں جتنا بھی جھک کر شکر ادا کروں اس مالک کا، شاید میں اس کا مرتے دم تک شکر ادا نہیں کر سکتا۔ آئیں اب میں حقائق کی طرف آپ کو لے کے چلوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نیشنل کرائم ایجنسی، جو کہ ایک شورا آفاق اور دنیا کی ایک بہت مانی ہوئی ایک کرائم ایجنسی ہے، اس کی گراؤنڈز کیا تھی؟ یعنی یہ جو ہمارے خلاف یا میرے بیٹے کے خلاف، سلمان شہباز سے میرے خلاف جو تحقیقات کا جو آغاز ہوا، اس کی گراؤنڈز کیا تھی؟ اور یہ وہ پیپر ہے جو کہ لندن کی عدالت میں انہوں نے جمع کروایا NCA نے۔ یہ کوئی خفیہ ڈاکومنٹ نہیں، اٹس اے پبلک ڈاکومنٹ۔ اس کا میں آپ کو یہ اس کا دپاچہ ہے، اس کا جو آرٹیکل 4 جو ہے یا پیرا 4 جو ہے وہ میں پڑھتا ہوں۔ This application is in the respect of funds held in the name of or associated۔ اب میں اس کے اوپر آؤں گا بعد میں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اور associated to سلیمان شہباز شریف، hereby referred to as سلیمان شریف and شہباز شریف، hereby referred to as شہباز شریف۔ یہ ہے اس کا پریمبل میں ذکر کہ یہ جو ہم نے یہ جو اس کی جو گراؤنڈ ہے، جو بنیاد ہے اس تحقیق کی، اس کی گراؤنڈز کیا ہیں۔ پھر انہوں نے صفحہ 3 کے اوپر میرے بارے میں میرا بتایا کہ میں 68 سال کا میں ایک بوڑھا آدمی ہوں، جو کہ اب میں 70 سال کا ہو چکا ہوں، چونکہ 2 سال پہلے کی بات ہے۔ پھر اور بھی اس میں ذکر کیا میرے بڑے بھائی کو، ان کو گھسیٹنے کی کوشش کی، ان کے خاندان کو، میرے پورے خاندان کو، کچھ نہیں چھوڑا انہوں نے اس میں۔ مگر میں آج ریلیونٹ جو باتیں بتاؤں گا تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو۔ یہ ہم نے ریلیونٹ جو کاغذ ہیں آپ کے حوالے کر دیے ہیں۔ اب آ جائیں گراؤنڈز فار سسپیشن۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ میں پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے آگے، جس سے کہ ابھی اسی لمحے حکومت کا، عمران نیازی کا اور ان کے چیلوں کا جھوٹ جو ہے وہ بے نقاب ہو جائے گا۔ یہ پیرا 16 آپ دیکھ لیں گے، پیرا 16۔ On the 11th December 2019, the National Crime Agency received a letter from the Asset Recovery Unit۔ یہ کہیں نہیں ہے کہا کہ NCA نے درخواست کی، کہہ یہ رہے ہیں اس میں کہ NCA received a letter from ARU، جس کے ہیڈ، ذرا بات نہ کیجیے، مہربانی کریں ذرا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ بڑی توجہ طلب ہے۔ آپ کا سوال ہوگا، میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ The ARU was created by Prime Minister Imran Khan to assist in the recovery of criminal assets in the state of Pakistan۔ یہ ہے یعنی انہوں نے کہا ہے کہ 11 دسمبر کو یہ خط ان کو ملا ARU کا NCA کو۔ یہ ترتیب یہ ہے اس پیراگراف کی، یہ نہیں کہ ہم نے درخواست کی اور ARU نے دیا۔ نمبر 1 جو لکھا ہے میں نے وہ پڑھا ہے آپ کو، باقی حقائق کا علم NCA جانے اور اللہ جانے۔ جو اس میں لکھا ہے، جو انہوں نے کوٹ میں دیا، میں وہ ذکر۔ اب آ جائیں پیرا 17۔ The letter has confirmed، وہ جو لیٹر جو ARU نے لکھا، that Shahbaz Sharif is currently under investigation by the National Accountability Bureau, Pakistan's autonomous federal anti-corruption agency, and was granted bail by the Accountability Court on the 14th February 2019۔ پھر پیرا 18 سیکنڈ لائن میں لکھتے ہیں
the alleged criminality is that of misuse of authority and associated money laundering. اب یہ آپ کو ان کا جھوٹ میں ایک اور پکڑا دوں, یہ پیرا 18 ہے, اس میں پہلی لائن میں لکھتے ہیں آشیانہ اسکیم اینڈ رمضان شوگر ملز. عمران نیازی کے اسپیشلسٹ نے کہا قوم کے سامنے کہ یہ تو مس یوز آف اتھارٹی کا ہم نے لکھا تھا, اس میں منی لانڈرنگ تو ہم نے نہیں کہا تھا. اسی پیرا میں لکھا ہے دی ایلیجڈ کرمنلٹیز دیٹ آف مس یوز آف اتھارٹی, جس کی انہیں بات, جس کو تسلیم کیا. جو اگلی بات لکھی ARU نے اس کا ذکر نہیں کرتے, لکھا ہے اس میں اینڈ ایسوسیٹڈ منی لانڈرنگ, اور اس میں لکھا ہے اپنا ریفرنس لیٹر ٹو NCA فرام ARU. اب بتائیے کہ یہ میں جو جھوٹوں کی قطار میں آپ کو گنوا رہا ہوں, کبھی پاکستان کے 74 سالہ تاریخ میں اس طرح بلیکنٹلی نہ صرف قوم کے سامنے, پوری دنیا کے سامنے, اپنے خدا کے سامنے جھوٹ بولا جا رہا ہے, قوم کو برگلایا جا رہا ہے. آگے آ گئے پیرا, یہ ہے 28. نہیں PDF آپ کو شیئر کر دیتے میں آپ کو دے PDF کر دیتے ہیں. میں آپ کو دے دوں گا. چلیں ٹھیک. اوور آرچنگ پاکستان انویسٹیگیشن, یہ پیرا 28 ہے. اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, یہ میں نے ابھی گنوایا. ARU لیٹر 11 دسمبر, ARU لیٹر 11 دسمبر 2019, اور جناب شہزاد سلیم وہاں پر جلوہ فروز ہوتے ہیں 9 دسمبر 2019 کو, ان 2 دن پہلے. اب یہ سنیں, دس از ویری امپورٹنٹ. آن منڈے 9 دسمبر 2019 آپریشنز مینیجر, میں نے NCA کے آپریشن کا نام کاٹ دیا ہے فار دا سیک آف پروپرائٹری, آف دا نیشنل کرائمز ایجنسی میٹ ود مسٹر شہزاد سلیم, ڈائریکٹر آف دا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ان لاہور, who was visiting London in relation to other matters. بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے شہزاد سلیم نے, میں اور بھی کام آیا تو میں آپ کو ملنے آ رہا ہوں. اب وہ جانے, اللہ جانے حقیقت کیا ہے کہ انہی کو ملنے آ رہے تھے یا بڑی چلاکی سے کہا کہ میں اور بھی میری یہاں پر ملاقاتیں ہیں. اس بات کو چھوڑتے ہیں, ان کی بات کو ہم آن دا فیس ویلیو تسلیم کرتے ہیں. اب آگے آئیں, یہ سارا کچھ ایکسپلین کر دیتا ہے اگلا پیراگراف. شہزاد سلیم gave a background to the investigation into Shahbaz Sharif and the wider family, suggesting that allegations of corruption, bribery and associated money laundering have been persistent through their political prominence in the country. یعنی جب سے ہم پالیٹکس میں آئے ہیں, خدا نخواستہ منی لانڈرنگ, کرپشن اور کمیشن, یہ ہم ڈے 1 سے کرتے رہے ہیں, جب سے 40 سال پہلے ہم آئے ہیں. اور اگلا پیرا 30 ہے, یہ دس سیز ایوری تھنگ. یہ جملہ آئی تھنک از پرابلی دی کرکس آف دس انٹائر سسپیشن ڈاکومنٹ. وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, جس کا یہ دن رات جھوٹ بول رہے تھے. شہزاد سلیم انڈیکیٹڈ دیٹ انویسٹیگیٹرز فرام دا نیب, یعنی نیب کے جو انویسٹیگیٹرز ہیں, وڈ بی ہیپی ٹو اسسٹ ود اینی سبسیکوینٹ انویسٹیگیشن. یعنی اس وقت تک NCA نے اپنی انویسٹیگیشن کا کوئی دور دور تک, اس جملے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا کہیں دور دور تک خیال نہیں تھا. اور یہ جو ملاقات ہے یہ 9 دسمبر کی ہے. ARU کا لیٹر جو وہ 11 دسمبر کا ہے, اور لکھا ہے کہ ٹو اسسٹ ود اینی ادر کوئی سبسیکوینٹ آپ کریں گے انویسٹیگیشن تو ہم حاضر ہیں جناب, آپ کو وہ 58 والیوم پتہ نہیں کیا دے دیں گے ہم. یہ آپ کا ثبوت ہے, بلا خوف تردید یہ ثبوت ہے کہ پچھلے 48 گھنٹے حکومت کے زعماء اس حوالے سے صریحاً قوم کو گمراہ کر رہے تھے کہ ہم نے تو نہیں ان کو NCA کو اپنا کہا, وہ تو انہوں نے خود ہمیں اپروچ کیا. اب یہ جو میں نے فیکٹ آپ کے سامنے رکھے ہیں, یہ اس کی ٹوٹل نفی کر رہے ہیں. اگر میں تھوڑی بہت انگریزی کو سمجھتا ہوں, آپ 12 مجھ سے زیادہ انگریزی دان ہیں ماشاء اللہ, یہاں بیٹھے ہیں, بڑے ایکسپرٹس ہیں. اب پیرا 33 ہے, اس میں وہ کہتے ہیں آن دا 15 جولائی 2019 انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ڈیوڈ روز, وہ ساری بات بتا دی, میں آپ کو وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا آپ کا, مگر
لگے ہاتھ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 15 جولائی کو یہ سٹوری ڈیلی میل نے چھاپی. میں آپ جانتے ہیں میں نے وہاں پر جا کے جب میں لندن گیا تو میں نے ان کے خلاف کیس کیا. فروری اس سال 2021 کو پہلا آرڈر آیا لندن ہائی کورٹ سے اور فرسٹ سٹیج میں انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا سیریس معاملہ ہے, ڈیلی میل کو بھرپور ایویڈنس دینا ہوگا میرے خلاف. آج 29 ستمبر ہے. یہ میرا 1 سال مکمل ہوا چاہتا ہے جب مجھے دوسری مرتبہ گرفتار کیا گیا تھا. یہ اس کی یعنی پہلا سال ہے. آج کے دن مجھے پچھلے سال گرفتار کیا گیا تھا. تو انہوں نے فروری 2021 سے لے کے آج تک لندن ہائی کورٹ میں جواب داخل نہیں کروایا. 7 ماہ گزر گئے ہیں. یہ 7 months. اور ڈیوڈ روز کس طرح وہ ٹوپی پہن کر اب وہ اپنا ٹویٹ دیا کرتا تھا, اب کئی مہینوں سے غائب ہے بالکل. اور ڈیوڈ اور جو ڈیلی میل سے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کووڈ ہے, اور بھائی 58 والیوم آپ کو مل چکے ہیں. آپ کو شہزاد اکبر نے آ کے کیا کچھ نہیں بتایا, آپ کو شہزاد سلیم نے آپ کو کیا کچھ نہیں بتایا. اور اگر کوئی کسر رہ گئی تھی تو ڈیوڈ روز کو بلا کر تو انہوں نے جیل میں ملوا دیا ان تمام بیچارے پابند سزا ان لوگوں سے. اس کے بعد بھی کسر رہ گئی تھی اور واقعی کو معقول بہانہ تھا آپ کو کووڈ کا, تو پاکستان تو فلائٹ آتی رہی, لوگ آتے رہے, ان کو جن کو ضرورت پڑتی آتے رہے ان مہینوں میں. اس کے باوجود بھی اتنا خوف تھا تو آپ زوم کانفرنس کر لیتے یا چلے جاتے وہاں پر, ان کو بتاتے. 7 ماہ گزر گئے ہیں اور اب پھر وہ ایکسٹینشن مانگ رہے ہیں. کیوں؟ کہ شاید NCA کا کوئی دال دلیا ہو جائے, شاید نیب نیازی گٹھ جوڑ یہاں سے کچھ اپنا کر لے, شاید FIA دھاندلی سے کوئی فیصلہ کر دے اپنا عمران خان نیازی اور ان کے جو, کیونکہ FIA تو پیورلی ان کے انڈر ہے, اور نیب نیازی گٹھ جوڑ میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے, کوئی دو رائے نہیں ہے. میں اس کی طرف آؤں گا بھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ہوا. اور اگر لندن کی دیکھیں ذرا, اگر ڈیفٹ کی خدا نہ خواستہ ملینز آف پاؤنڈ تو دور کی بات ہے, یہ میں آپ سب سے گوش گزار ہوں. یہ جو پرندہ بھجوایا انہوں نے برطانیہ, جو الزامات لگائے, جو میں نے ابھی آپ کو میں کچھ پڑھ کے سنا کے بتاتا ہوں. اگر ڈیفٹ کی جو ڈیلی میل کی سٹوری میں کچھ رتی برابر کوئی اس میں سچائی ہوتی کہ ملینز آف پاؤنڈ سائیکل آف ہوئے ہیں اور شہباز شریف اس کی فیملی بگیسٹ بینیفیشری ہے, تو پھر NCA کو ان 2 سالوں میں وہ 1 پاؤنڈ یا 1 پینی تو نکال لینی چاہیے تھی. 1 پینی تو نکال لینی چاہیے تھی 2 سالوں میں. ان کے بڑے وسیع اختیارات ہیں. میں نہیں جانتا کہ NCA نے کون کون سے سیف ہیون میں چیک کیا ہوگا, دبئی میں, پاکستان میں, برطانیہ کی کس کس کونے میں وہ گئے ہوں گے. ان کا پورا اختیار ہے. تو جب وہ خود ذکر کر رہے ہیں کہ ڈیفٹ کے بارے میں الزام لگایا ڈیلی میل نے, یہ ان کی گراؤنڈز ہیں سسپیشن کی جو انہوں نے کورٹ میں داخل کروائے 2 سال پہلے. تو 2 سال میں ڈیفٹ کا خدا نہ خواستہ جو کرپشن وہ تو سامنے آنا چاہیے تھا, جو الحمدللہ آج تک سامنے نہیں آیا. اور انہوں نے کلین چٹ دی اس حوالے سے کہ انہوں نے ڈراپ کر دیا. اور یہ کلین چٹ کو جس طرح بات کریں, میں اس میں آتا ہوں کورٹ کا فیصلہ کیا ہے کہ سیٹ اسائڈ, AFO از سیٹ اسائڈ. تو سیٹ اسائڈ کیا ہوتا ہے کہ ہم نے وہ جو تحقیقات ختم کر دی بالکل, اور کورٹ نے اس کو ٹھپا لگا دیا. جو میں وہ بات میں آپ کو بتاتا ہوں. تو اگر ہمارے خلاف اگر یہ فیصلہ آتا تو ہم اس کو کنٹیسٹ کرتے, جو بھی کرتے. تو جب ٹھپا کورٹ کا لگا تو اس لیے لگا کہ وہ NCA یونیلیٹرلی گیا کورٹ میں کہ ہم اس تحقیقات کو اب ختم کرنا چاہتے ہیں, اور کورٹ نے اس کو ایز اٹ از مان لیا, لائرز کو نہیں بلایا. اب آگے اس حوالے سے جو یہ سسپیشن کا جو ہے میں آتا ہوں, ایک اور پوائنٹ ہے, یہ ہے ڈیوٹی آف ڈسکلوجر, جو ان کی NCA کی ڈیوٹی جو انہوں نے کورٹ کو بتایا. ایک بات انہوں نے کہی کہ شہباز شریف اینڈ سلیمان شریف ڈو ناٹ ہیو اینی UK کرمنل کنوکشنز. اب میں یہیں آپ کو میرا سوال بھی اور جواب بھی ہے کہ اگر اس تحقیقات کے نتیجے میں میرے خلاف جو انہوں نے نوٹس مجھے دیے
اگر یا خدا نہ خواستہ سلیمان کے خلاف کو آتا تو پھر وہ کرمنل پروسیڈنگ نہ کرتے. یہ جو سول کیس کی بات کی جا رہی ہے سول کیس کا، لیکن وہ آٹومیٹکلی کنورٹ ہو جاتا ان کرمنل کیس اگر خدا نہ خواستہ ہمارے خلاف اگر انڈیو انلیگل پروسیڈنگ نکل آتی تو. یہ بات کوئی ایک عام فہم آدمی میں سمجھتا ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے بالکل. اور اس حوالے سے جو سسپیشن کے حوالے سے جو آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں یہ ہے، یہ کنکلوژن جو انہوں نے کورٹ میں دیا، اس کا کنکلوژن. The total sum of which is supposed to be recoverable property, یہ NCA کہہ رہا ہے کورٹ کو, is above the minimum cost. minimum amount ان کی threshold ہے. The minimum amount is defined in section so and so of the act as being 1000 pounds. یعنی 1000 پاؤنڈ سے اوپر اگر کوئی بھی اماؤنٹ ہے تو ان کو اختیار ہے تحقیق کرنے کا. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ 68 پیرا میں دس ول الٹیمیٹلی، یہ بس آخری بات میں آپ کو بتا رہا ہوں اور پھر میں آگے آ جاؤں گا. دس ول الٹیمیٹلی allow us to prove or disprove if these funds in whole or part constitute recoverable property in that they are derived from criminal conduct or intended for use in unlawful conduct. اور آخر میں وہ کہتے ہیں ایز آؤٹ لائنڈ ان دا لیٹر ریسیوڈ فرام ARU. پھر وہ کہتے ہیں ریسیوڈ فرام ARU. یہ کہیں نہیں کہا کہ ہمارے اپنا ریکویسٹ کے جواب میں. ایز آؤٹ لائنڈ ان دا لیٹر ریسیوڈ فرام ایسیڈ ریکوری یونٹ اٹ از ایلیجڈ دیٹ منی واز laundered from Pakistan to the UK and Dubai. This means inquiries will likely need to be undertaken in Dubai, which again will inevitably lengthen the investigation. یہ ہے جناب، میں آپ کو یہ جو سسپیشن جو اس کی ہیں گراؤنڈ پر سسپیشن جو کہ انہوں نے کورٹ میں جمع کرایا. اب آ جائیں، میں جو کچھ فیکٹ آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں. یعنی جھوٹ کی انتہا ایک سلسلہ لا امتناعی ہے. کہا گیا کہ یہ 1 یا 2 اکاؤنٹس کی بات ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. 4 اکاؤنٹس پہلی گو میں فریز ہوئے، 4 اکاؤنٹس. اور یہ ریکارڈ کی بات نکالنا ذرا 4 اکاؤنٹ کا میرے پاس ہے، میں دکھا دیتا ہوں. 4 اکاؤنٹ فریز کیے گئے. اس کے بعد مجھے کہا گیا، میں آپ کو سارے اس کی میں کاپی دکھا دیتا ہوں، کہ میرا ایک، اور کہا گیا کہ شہباز شریف کو تو اکاؤنٹ نہیں ہے تو فریز کہاں سے ہونا تھا. یہ ابھی سننے کتنے چالاکی بددیانتی کہ قوم کو کس طرح گمراہ کیا جائے. میرا اکاؤنٹ 2004 سے یا 5 سے بارکلیز بینک میں کھلا تھا جب میں نے پہلی پراپرٹی خریدی، اور وہ میں آپ کو ڈیٹیل ابھی بتاتا ہوں. اور پھر 2018 میں وہ اکاؤنٹ، یا 2019 میں یا 18 میں وہ اکاؤنٹ بند ہو گیا. اور پھر میں نے جو میرا لون تھا وہ سواپ کیا، کیونکہ آپ جانتے ہیں پولیٹیکلی ایکسپوزڈ پرسنس، آپ جانتے ہیں پاپ، یہ ایک بڑی مشہور ٹرم ہے. تو میں نے اس کو سواپ کیا حبیب بینک کے ساتھ، اور انہوں نے جو قرضہ تھا انہوں نے ان کو پے کر دیا، اور وہ بارکلیز بینک کا اکاؤنٹ وہ میرا کلوز ہو گیا. مگر وہ 20 سال کی ساری ٹرانزیکشن اس میں تھیں. وہ تو کوئی میں دیتا ہوں، میں بھی دکھاتا ہوں. چنانچہ یہ ہے، آپ کو اب میں بتاتا ہوں. یہ وہ NCA کے لیٹر، یہ دیکھ لیں NCA کے لیٹر. اس میں NCA مجھے کہتا ہے لائر کو، اور میں آپ کو صرف آپریٹو پیرا سناؤں گا تاکہ آپ کا وقت نہ ضائع ہو. ڈیئر جانتھن، آئی ہوپ دس فائنڈ یو ویل. یہ having had a chance to review the material provided by yourself on behalf of Sulaiman Sharif, I write to request that your client and his father کون ہے؟ یہ آپ کے سامنے خادم بیٹھا ہے. your client and his father، اور میں چونکہ اپنے باپ سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کر ٹریننگ لی ہوئی ہے کہ اپنے کاروبار میں ایک پائپ جاتا تھا تو قوم کا میں نے اربوں خربوں بچایا. تو جب سلیمان نے وکیل کیا، میں نے کہا یار
تم وکیل کرو, پیسے بچ جائیں گے, میں تم سے مفت مشورہ لے کر کروں گا. یہ تھا اس کا سارا اس کا پیچھے راز. تو اس نے کہا, اس لیے کہا کہ یور سیلف آن بہاف آف سلیمان شریف آئی رائٹ ٹو ریکویسٹ دیٹ یور کلائنٹ اینڈ ہز فادر give additional consent for us to access the material referred to below. اس کا مطلب پہلے بھی ہم دے چکے تھے ساری ان کو انفارمیشن, وہ ایڈیشنل انفارمیشن مانگ رہے ہیں. ایک مانگتے ہیں کانوے اینڈ کمپنی کنوینس فائل. کانوے وہ سالیسٹر ہے جس نے میرا یہ میں بتاتا ہوں جو پراپرٹی جو بیچی, اس کے سارے کاغذات اس کے پاس, ان کے لیے ہمیں اس کی ساری تفصیل دیں. اور پھر بارکلیز بینک کی میں نے مارٹگیج جو کی, وہ لکھا ہے بارکلیز بینک مارٹگیج اپلیکیشن, سارا کچھ, اور بلا بلا اس میں کئی چیزیں جو کہ ایک ایک چیز یعنی بال کی کھال انہوں نے اس میں اتاری کہ ہمیں بتائیں کہ فلاں فنڈ کہاں سے آیا, فلاں فنڈ کہاں سے آیا. یہ سارا وہ لیٹر وہی ہے بالکل. اب اس کے جواب میں یہ دیکھیں, میں نے یہ کر دیں اپلوڈ کریں, یہ کانوے کو خط لکھا اپنے سالسٹر کو, اور کیا لکھا, آئی میاں محمد شہباز شریف گیو کانسنٹ to Conway and Company to provide the following material to the National Crime Agency. نہیں یہ نہیں ہے, آئیے تھینک یو ویری مچ. اور سارا لیٹر نیچے کس کے بارے میں, correspondence in relation to the transfer of sale proceeds from flat 230 Upper Berkeley Street, London so and so, to include emails, letters and any notes from meetings or telephone calls. یہ میں نے جناب ان کو پوری طرح یہاں تو یعنی ساری انفارمیشن دینے کے بعد یہ ساری انفارمیشن نیب کے پاس موجود ہے, اور پھر اس کے ڈٹائی کے ساتھ کہتے ہیں ہمیں تو یہ انفارمیشن نہیں دیتی, یہ کوآپریٹ نہیں کرتے. یہی حال ایف آئی کا ہے, یہ کوآپریٹ نہیں کرتے. وہاں پر یعنی یہاں پر تو بدترین قسم کا اس ملک کے اندر جو وکٹمائزیشن کا جو ایک سلسلہ جاری ہے کئی دہائیوں سے, وہاں پر تو کوئی ڈنڈا نہیں چلتا. وہاں تو قانون کی بات ہوتی ہے. اگر میں یہ نہ دیتا تو پھر وہ پروڈکشن آرڈر جاری کرتے ہوئے لکھتے ہیں اپنے لیٹر میں کہ اگر آپ نہیں دیں گے تو ہم پروڈکشن آرڈر جاری کر دیں گے. دا میٹر اینڈس. یہاں تو نہیں ہوتا کہ دھون سے دھاندلی تو نہیں ہوتی. آپ کو پاؤں میں اور ہاتھوں میں بیڑیاں نہیں لگاتے یہاں وہاں پہ. وہاں پر ایک مہذب معاشرے میں وہ قانون کی حکمرانی ہے. ایک بات. دوسرا پھر انہوں نے کہا کہ آپ کا جو حبیب بینک کا جو آپ کا جو, کیونکہ وہ جو بارکلیز بینک کا اکاؤنٹ بند ہو چکا تھا, اور اس کی تفصیل میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. میں آپ کو حبیب بینک کے بارے میں کہا, یہ میں نے ان کو دے دیا, میں نے ان کو اپنا کانسنٹ, آئی میاں محمد شہباز شریف گیو کنسنٹ ٹو حبیب بینک لمیٹڈ UK لمیٹڈ پرووائڈنگ دا فالوئنگ مٹیریل ٹو نیشنل کرائم ایجنسی. یہ لیٹر ہے 18 جولائی 2020 کا. یہ اب آپ مجھے بتائیے کہ میں جو آپ کو گزارش کر رہا تھا کہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی, پھر ایف آئی اے ٹپک پڑا اس میں. ایف آئی اے یہ خالی نیب نیازی گٹھ جوڑ کی بات نہیں ہے, یہ ARP کی بات نہیں ہے. ایف آئی اے یعنی ایکسٹینشن لے لینے کے لیے, اس کو NCA کو مدد کرنے کے لیے ایف آئی اے ٹپک پڑا. اور ایف آئی اے کیا کہتا ہے, وہ اپلوڈ کرنا ہے آپ ذرا. Separately from the above, in November 2020, یعنی پچھلے سال نومبر میں تحقیق وہ اپنا ملتے ہیں اپنا نیب لاہور کے DG لندن میں 9 دسمبر 2019 کو. ARP سے خط جاتا ہے 11 دسمبر 2019 کو, اور نیب یہ ایف آئی اے ٹپکتا ہے نومبر 2020 میں. ایک سال بعد جب ہاتھ پاؤں پھولنے شروع ہو گئے کہ یہ معاملہ کہیں اپنا پہنچا نہیں, کوئی اس کا کنکلوژن نہیں ہوا, تو پھر ایف آئی اے اپنا تک پڑا ایکسٹینشن لینے کے لیے کہا جی. اور لکھتے ہیں کہ سیپریٹلی فرام دی ابو ان نومبر 2020 the Pakistan Federal Investigation Agency have registered a further case against میاں محمد شہباز شریف. یعنی ہر جگہ میرا نام آ رہا ہے, اور یہ کہتے ہیں شہباز شریف کا تو نام ہی نہیں ہے. تو پھر میں حضرت مولانا آپ سے یہ سوال کروں گا, آپ میرے مربی بھی ہیں, مہربان بھی ہیں, اگر یہ بات ہے تو پھر تو یہ کہتے تھے, میں ایک لطیفے کے اندر اور لطیف انداز میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تو شہباز شریف کی کرپشن تھی, اور اس کے بچوں نے اس کو اللہ نہ کرے فائدہ اٹھایا, تو بچے تو بری ہو گئے اور میں بری نہ ہوا. واہ 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 واہ, سبحان اللہ, بہت خوب بات ہے, بہت خوب بات ہے کہ میں نہیں بری ہوا اور میرا بیٹا سلمان بری ہو گیا.
اور الزام یہ ہے کہ ساری کرپشن شہباز شریف کے چیف منسٹر ہاؤس جو تھی اور بچوں کو اور اس کو اور بچوں کو فائدہ پہنچتا تھا. بچے الحمدللہ وہ تو بری، اور شہباز شریف کہتے ہیں بری نہیں ہوا. اندازہ کریں. میں وہ تو پھر اپنا پریس کانفرنس ہٹ کے بات ہوگی نا. اب آپ نے جو کوئی بات کر دی، عمران خان کو دن میں اور خواب میں ملتا ہوں، اور رات کو وہ بڑبڑا کے اٹھ پڑتے ہیں کہ تم پھر آ گئے میرے پاس. دن میں دفتر میں جب آپ ان کو ملنے جاتے ہیں، آپ ملنے جاتے ہیں، میرا ذکر میرا ہوتا ہے. اگر میرا ذکر نہ ہو تو بات مکمل نہیں ہوتی. دن رات بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اس میں انہوں نے کہا کہ have registered a further case against میاں محمد شہباز شریف اینڈ ایس ایس اپنا سلمان شہباز. یہ ہے ایف آئی کی کارروائی کی بیک گراؤنڈ. یہ ایف آئی کی کارروائی کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب نیب نیازی گٹھ جوڑ اے آر یو نے دیکھا کہ بھی معاملہ آگے چل نہیں رہا، ان کا خیال تک چند ہفتوں اور مہینوں میں ڈیفٹ کے پیسے آ جائیں گے، پتہ چل جائے گا، اور پوری قوم کو ہم شہباز شریف کو دیش نکالا دے دیں گے اور کہیں گے اچھا تم کہتے تھے نا کہ میرا نام بدل دینا میرے خلاف، اگر ایک دہلی کی کرپشن آ گئی تو بدلو اپنا نام. جب بجلی کے منصوبوں کے حوالے سے مجھ پر تہمت لگتی تھی تو یہ پھر جناب یہ گیا ان کے پاس، اور پھر یہ کورٹ میں دیا انہوں نے. میں اگلا پڑھ دیتا ہوں. ریلیٹنگ ٹو منی لانڈرنگ، فورجری، کرمنل بریچ آف ٹرسٹ اینڈ چیٹنگ آف پبلک شیئر ہولڈرس. یعنی نیب بھی بات کر رہا ہے، اے آر یو بھی بات کر رہا ہے، ایف آئی بھی وہی بات کر رہا ہے. اب آ جائیں اس کے بعد کہ یہی سوال میرا خیال ہے کہ میں اب بات کو آپ کے سوال میں لوں، تاکہ پتہ نہیں آپ کو شاید اس سوال کی جواب کی ضرورت بھی ہے کہ نہیں ہے. میں خام کا اپنے حقائق پیٹ ننگا کر کے آپ کو بتاتا پھروں، اگر ضرورت پڑی تو میں وہ حقائق پیش کر دوں گا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان نیازی نے کہا تھا کہ آف شور اکاؤنٹ، کہ وہ پیسہ اپنا لیتا تھا شہباز شریف اور اپنے آف شور اکاؤنٹس میں بھجوا دیتا تھا. این سی اے دنیا کی تگڑی ترین ایجنسی ہے، کرائم ایجنسی. ملینز اینڈ ملینز آف پاؤنڈ انہوں نے دنیا کے ہر کونے سے لیے، ضبط کیے، پینلٹیز دی، سزائیں دی. یہ ان کی تاریخ ہے. کوئی میرے کو رشتہ دار تو نہیں تھے نہ ہیں کہ وہ مجھ سے اتنا پیار محبت جتاتے کہ مجھے وہ چھوڑ دیتے میری ساری مجھ سے کانسنٹ لینے کے باوجود. تو اگر آف شور اکاؤنٹس میں جس طرح عمران خان نیازی کہتے ہیں کہ میرے پیسے جمع ہوتے تھے، تو این سی اے تو ایک سیکنڈ میں وہ نکال لیتی. عمران خان نیازی نے کیا چائنا فورنزک آڈٹ کے لیے میرے خلاف ٹیمیں نہیں بھجوائیں؟ ملتان میٹرو اور یادیو کا تو آپ نے دیکھ لیا، یہاں پر ڈیفٹ کا بھی آپ نے دیکھ لیا. اور مجھے نہیں علم کہ این سی اے نے برطانیہ میں کس کس کونے خدرے میں ہمارے خلاف تحقیقات کی ہوں گی ان 2 سالوں میں یا 17-18 مہینوں میں، اور کون کون سے آئل آف مین میں گئے یا نہیں گئے، مجھے نہیں علم. لیکن اگر کوئی بات ہوتی تو وہ اپنا آخری تہ سے بھی وہ نکال کے لے آتے. دس از دیئر ایکسپرٹیز، دس از دیئر جاب، دس از دیئر ریسپانسبلٹی اینڈ دس از دیئر. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات جو ہے آپ کے سامنے یہ اب بالکل روز روشنی طرح عیاں ہونی چاہیے کہ یہ سب جھوٹ کا پلندہ یہاں پر بھی، اور پھر عدالت عالیہ نے، عدالت عظمیٰ نے ضمانت کی حد تک جو فیکٹس میں بتا رہا ہوں نا، میرے بارے میں کیا کہا، فل بینچ لاہور ہائی کورٹ کا، کہ نہ کمیشن، نہ کرپشن، نہ منی لانڈرنگ، نہ کک بیک. عدالت عظمیٰ نے کیا کہا، چیف جسٹس اس کو ہیڈ کر رہے تھے کہ شہباز شریف ان آشیانہ اینڈ ہی ہیز کم کراس لائک اے گڈ گائے. اس نے پنجاب کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کیا ہے. یہ ہیں وہ وجوہات جن کی بنا پر ان کو پسو پڑے اور یہ لندن یاترا پر مجبور ہو گئے، اور نہ جانے وہاں پر جا کر کتنے انہوں نے 1000 پاؤنڈ، لاکھ پاؤنڈ، مجھے نہیں خرچے ہوں گے، کرائے، ہوٹل کے خرچے اور یہ سارے پلندے. اور اس کے بعد نکلا کیا کہ لندن کے مجسٹریٹ نے، کی عدالت نے این سی اے کی یونیلیٹرل درخواست پر، میرے کوئی وہ رشتہ دار تو نہیں کہ وہ اپنا ہمیں فیور کرنے کے لیے جاتے،
یونیلیٹرل اپنا وہ ایپلیکیشن لے گئے اور یہ آخری ایک جملہ ہے جو کورٹ نے لکھا, میں وہ پڑھ دیتا ہوں. It is ordered that the AFOs are hereby set aside. تو hereby set aside کا کیا مطلب ہے؟ کلین چٹ ہے, ختم ہو گیا, اب اٹس اوور فنشڈ. اور کیا مطلب ہے سیٹ اسائڈ کا؟ بس سیٹ اسائڈ کہہ لیں یا اور کیا لیگل پارلنس ہے اگر تم کو کورٹ میں جو کہتے ہیں جب کورٹ فیصلہ حق میں دیتی ہے لفظ ہے نہیں, یہ تمام الزامات سے بری ہو گئے. بری نہیں, آنریبل نہیں ہوتا ہے, نہیں انگلش میں ایک لفظ ہے باعزت طور پر ان کو ایکویٹل, ہاں ایکویٹل بھی کہہ لیں. تو اس کے ہم پلہ کہ سیٹ اسائڈ. اب میرے اکاؤنٹ کو انہوں نے دیکھا جو 20 سال کا اور 6 سال کا ہے وہاں پر جنرل رول کہ 6 سال کے وہ دیکھتے ہیں, بٹ دے ہیو ایکسیپشن پاور آلسو, واسٹ پاورز. اور وہ 20 سال کے 2004-5 کے تک چلے گئے. کس طرح آپ نے یہ پراپرٹیاں خریدی؟ اور میں کہتا رہا آپ کو کہ کیا میں جب برطانیہ گیا غریب الوطنی میں تو یا تو میں ملکہ کا مہمان بنتا اور وہ ان کا ویکلی جو اسٹائپنڈ ہوتا ہے منصور صاحب وہ لیتا, تو یا پھر کوئی عزت سے جو میرے والد نے ہمیں سکھایا, مجھے سکھایا, میاں نواز شریف کو سکھایا بچوں کو کہ محنت کرو, تو میں نے وہاں پر اپنا کاروبار شروع کر دیا. میں اس سے پہلے پاکستان آ چکا تھا, آئی میڈ این ایفرٹ. یاد ہوگا آپ کو مجھے جس طرح مشرف صاحب نے بھجوایا وہ میں اس میں وقت ظاہر کرتا آپ کا. اس کے بعد میں نے لندن میں بھی کاروبار شروع کیا. بھی اب پتہ نہیں اپنا رہنا ہے کتنے سال رہنا ہے, میں کچھ تو کماؤں. تو وہ اس کے لیے جتنی بھی تگودو کی, جو لون لیے, جو کوئی ریز کی کیپٹل, وہ سارے کا سارا میں نے جو این سی کے حوالے کر دیا والنٹری. ان کو کسی ایک موقع کے اوپر ان کو جو پروڈکشن آرڈر نکالنے کی ضرورت نہیں پڑی بائی دا گریس آف گاڈ. اٹ واز آل آئی مین ٹوٹل ولنگ کوآپریشن. تو اس کو اس ملک کے اندر اس کو اپریشیٹ نہ کرنا اور ٹرسٹ کرنا, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میں ایک آخری میں نے ہتھیار اپنے پاس رکھ چھوڑا ہے. اگر وہ آپ کا سوال آیا تو میں اس کا جواب دوں گا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پوری قوم نے دیکھ لیا اور پورے دنیا نے دیکھ لیا کہ اگر برطانیہ میں میرے خلاف ایک دھیلے کی کرپشن کا پیسہ, کک بیک کمیشن کا, ٹفٹ کا پیسہ ہو, یا اپنا آرڈنری لائن کا ہوتا, خدا نہ خواستہ میٹروز کا ہوتا, لیپ ٹاپ کا ہوتا, میں یہ سیف سٹی کا ہوتا, کھربوں کی میں نے یہاں پر انویسٹمنٹ کی ہے پنجاب کے عوام کو خوشحالی کے لیے, یا نواز شریف کے خلاف ہوتا, تو کیا لندن کی یہ این سی اے ہمیں بخش دیتی؟ کیا اب مجھے کوئی دور دور تک کوئی گمان کر سکتا ہے؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ غیر قانونی وہ کام کبھی کیا نہ انہوں نے. اور آج انہوں نے اگر یہ 2 سال بعد انہوں نے کہا کہ ہم اس میں تحقیق ختم کرنا چاہتے ہیں, تو انہوں نے ہر چیز دیکھ لی ہوگی, سونگ لی ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم ہے کہ نواز شریف مجھے, ہمارے خاندان کو اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا, اور آج تک پاکستان میں اور لندن کی ادارہ, آپ نے براڈ شیٹ کو دیکھ لیا, براڈ شیٹ میں کیا ہوا سب آپ کے سامنے ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اس طرح صلہ دینا کہ جیلیں کاٹو, ان کو رکھو اندر, یہ آج عدالت عظمیٰ کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے. لندن کے فیصلے کے بعد آج عدالت عالیہ کے بھی لمحہ فکریہ ہے. نیب نیازی گٹھ کو تو چھوڑ دینا, وہ تو ایک فکس میچ ہے. ایف آئی تو ان کا اپنا گھر کا ادارہ ہے. یہ آج مقننہ کے لیے, اس ملک کے تمام قانونی اداروں کے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. اور میرے بزرگوں, میرے بھائیوں اور میری بہنوں, میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے ایک آخری بات کرنا چاہتا ہوں آپ کا سوال لینے سے پہلے, کہ میری بدنامی کا معاملہ نہیں تھا. مجھے تو انہوں نے بدنام جو کرنا تھا وہ اس کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی. کروڑوں روپے لگائے ٹیلی ویژن کے اوپر, کس طرح پیسہ ضائع کیا, قوم کا پیسہ ضائع کیا. ڈفٹ ہو, یادیب ہو, ملتان میٹرو اور جاوید صادق ہو, خود صادق امین بنتے ہیں. میں اس میں زیادہ نہیں جاننا چاہتا. وقت آ جائے گا کہ صادق کون ہے اور امین کون ہے, وقت آ جائے گا, بہت جلد آئے گا, کیونکہ یہ قدرت کا نظام ہے, یہ اللہ کا قانون ہے.
کہ جب آپ اس طرح کے ظلم اور زیادتی کرتے ہیں ایک دن آپ کو ان کا پھر خود سامنا کرنا پڑتا ہے. میں پوچھتا ہوں کہ یہ بدنامی تو میری کی، ملک کو کس طرح بدنام کیا، پاکستان کو. اور یہی نہیں، کیا میں اکیلا تھا؟ یہ نواز شریف یا ہمارے بچے تھے ان کو این سی اے کے لیے؟ کدھر گئی علیمہ خان صاحبہ کی وہ سلائی مشینوں سے وہ آمدن جو کہ امریکہ اور دبئی اور جہاں پر ان کی پراپرٹیاں، کیا آپ نے این سی اے کو بھیجا وہ کیس؟ آپ نے تو بھیجنا ہی نہیں تھا. وہ آپ مستقل محترمہ ہیں، بہن ہیں. کیا نیب کو کبھی خیال آیا؟ کیا اے آر جی کو کبھی خیال آیا؟ ملاقاتیں کی وہاں پر؟ کیا آپ کے جو ارد گرد جو وہاں پر بیٹھے ہیں جنہوں نے رنگ روڈ میں اربوں روپے اس ملک کے لوٹے، چینی کے اربوں روپے لوٹے، اپنا یہ آپ کے آٹے کے اربوں روپے لوٹے، آپ کے یہ ایل این جی کے اربوں روپے لوٹے، آپ کے جو تیل مہنگی گیس منگوائی اربوں روپے لوٹے، کیا آپ نے اس کے بارے میں کبھی این سی اے کا آپ کو خیال آیا کہ ان کو ہم این سی اے سے پتہ کروائیں کہ لوٹا ہوا پیسہ کہاں گیا؟ کچھ خدا کا خوف کرنا. وہ کیا ہے، واٹ کمز اراؤنڈ گوز اراؤنڈ. وقت آنے والا ہے انشاءاللہ انصاف اور قانون کی بالادستی کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اس ملک کے تمام قانونی ادارے، اس ملک کے اندر تمام شعبہ زندگی میں، چاہے وہ صحافت ہے، چاہے وہ آپ کا الیکٹرانک میڈیا ہے، چاہے وہ آپ کا پرنٹ میڈیا ہے، چاہے وہ سول سوسائٹی ہے، چاہے وہ اپنا بار ہے یا بینچ ہے یا انتظامیہ ہے یا آپ کی مقننہ ہے، آپ کے زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والوں کے لیے لمحہ فکری ہے آج کہ اس طرح کی چیرہ دستی، اس طرح پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے آپ آخری حد تک چلے جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب سنگین مذاق اب ختم ہونا چاہیے. اب یہ سیاہ رات ختم ہونی چاہیے. وہ سورج طلوع ہونے کے لیے ہمیں دن رات دعا کرنی چاہیے جس کے لیے حضرت قائد اعظم نے عظیم تحریک چلائی اور لاکھوں لوگوں نے اپنا خون دے کر پاکستان بنایا. قوم کا وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں، تختیاں لگانے کے لیے نہیں جو منصوبے چل چکے ہیں، جھوٹ دن رات جھوٹ بولنے کے لیے نہیں، یو ٹرن مارنے کے لیے نہیں، لنگوٹا کس کے دن رات قوم کی خدمت کرنے کے لیے. تو میں آج ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ سے کروڑ مرتبہ نہیں، کروڑوں مرتبہ اس سے معافی مانگ کر، اس سے خدا سے پناہ مانگ کر میں آپ کو پھر عرض کرتا ہوں کہ اگر میری قبر کے جانے کے بعد بھی میرے خلاف ایک دہلی کی کرپشن ثابت ہو گئی تو الیور کرمبل کی طرح میری لاش نکال کر وہ آپ کھمبے پہ لٹکا دیں. تھینک یو ویری مچ. ایک منٹ عارف آپ بات کریں. عارف بات کریں. ایک سیکنڈ میں سب کو دیتی ہوں. عارف آپ بات کریں. یہ آپ نے بڑا ہی چپتا سوال کیا ہے. یہ قوم کو عمران خان نیازی، نیب، اے آر یو اور ایف آئی کے خلاف ڈیفیمیشن جانا چاہیے کہ آپ نے تو اتنے پلندے منی لانڈرنگ کے، کرپشن کے اور پتہ نہیں کیا کیا آپ نے وہاں بھجوائے اور نکلا اپنا کھودا پہاڑ نکلا چوہا. تو آپ نے قوم کا وقت برباد کیا. اس سے چوتھائی حصہ آپ ٹک کر قوم کی خدمت کرتے تو اتنی مہنگائی نہ ہوتی. آپ ٹک کر قوم کی خدمت کرتے تو دوائیاں اتنی مہنگی نہ ہوتی. آپ ٹک کر قوم کی خدمت کرتے تو ملک کے اندر تعلیم عام ہوتی. آپ نے ملک کے اندر غربت، بے روزگاری کو اپنا آخری حد تک پہنچا دیا، مہنگائی کو آسمانوں تک پہنچا دیا. اور آپ کے پاس صرف ایک ہی ایجنڈا تھا کہ شریف خاندان کو کس طرح کونے پہ لگانا ہے. اور اس کے لیے آپ نے کیا کیا جتن کیے، کیا کیا پاپڑ تولے، پتہ نہیں کتنے کروڑوں روپے آپ نے ضائع کر دیے قوم کے اور کروڑوں گھنٹے ضائع کر دیے. عثمان آپ ایسے نہیں، عثمان آپ بات کریں. ہاں جی جی بولیں. جی عثمان بات. دیکھیں میری ساتھ بات سنیں، میں سمجھ گیا. دیکھیں اپنا عثمان صاحب مجھے بڑی قدر ہے لیکن آج کا موضوع اور ہے. میں اس کا جواب ابھی دیتا اور ٹھوک کر دیتا جو میں نے پرسوں پارلیمنٹ میں دیا تھا، لیکن آج کے موضوع سے نہ ہٹے. جی سلمان صاحب ایک منٹ سلمان ایک ادھر دے رہی ہوں، ادھر دے رہی ہوں، رک جائیں.
کے اندر آپ کے خلاف مقدمات درج کر رہے ہیں. ان کے فیڈرل منسٹر نے کہا کہ آپ 25 سال قید کے لیے 6 مہینے. اللہ تعالیٰ اپنا کارساز ہے, وہی مالک ہے, انسان کے بس میں کچھ نہیں ہے. یہ تم ظلم کرتے رہو, ہم سہتے رہیں گے انشاءاللہ. جی عمر آپ بات کریں. ایک منٹ. لاہور ہائی کورٹ باری کے فل بینچ کے فیصلے آپ سن چکے ہیں ضمانت کی حد تک. سپریم کورٹ کے آپ فیصلے سن چکے ہیں ضمانت کی حد تک. اب لندن کی کورٹ کا بھی فیصلہ آ گیا. اس کے بعد کسی کو کوئی شک ہے تو کسی حکیم سے علاج کرائے. جی عمر. شہباز صاحب آپ ابھی بات کریں جس طریقے سے پیش آیا اس کے حوالے سے بھی کیا. مہنگائی کا بھی آپ نے بھی ذکر کیا ہے, جس طریقے سے مہنگائی ہو رہی ہے, ادویات کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے, تو اس پر بھی کوئی پاکستان مسلم کوئی سڑکوں پر آنے کا پلان ہے؟ دیکھیں عمر صاحب, بڑی مہربانی, آج کا موضوع ہے. شازیہ بات کریں. نہیں, مجھے بتائیے کہ نیب نے کیا کچھ نہیں کیا. یعنی یہی ساری انفارمیشن اپنی لندن کی پراپرٹی کے حوالے سے, کہاں سے کیش آیا, کہاں سے لون لیا, میں نے نیب کو یہاں پر جب مجھے دوبارہ گرفتار کیا, پہلی مرتبہ بھی انہوں نے مجھ سے پوچھا جب 2019 میں گرفتار کیا, اور پھر جب 2020 میں گرفتار کیا تو پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا, اور میں نے ساری انفارمیشن دی جو کہ وہاں پر این جی او کو میں نے دی. این جی او کو جناب پورا سکون ہو گیا. ایک تو ہمیں تو دیا جی, اس سے بڑھ کر کیا ثبوت ہو سکتا ہے ان کی چیرہ دستی کا, اور ان کے جھوٹ کا, اور ان کی پھسدائی ان کے ہتھکنڈوں کا. جی الفت صاحب. این سی اے کے فیصلے سے لگتا ہے کہ شاید مفروضوں کی بنیاد پر ایک کرپشن کا ایک پہاڑ کھڑا کیا گیا اور جو سامنے آیا ہے. کیا این سی اے کے فیصلوں کو آپ پاکستان کے عدالتوں میں ایسے ایویڈنس دیکھیں؟ یہ میرے وکیل مجھے گائیڈ کریں گے. بہت شکریہ. آگے جی لودھی صاحب. ایک منٹ. اس کے چیئرمین کی ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے. پہلے آپ کی مرضی سے چیئرمین آیا تھا, کیا آپ اس چیئرمین نیب کی ایکسٹینشن کے حامی ہیں؟ قانون اور آئین جو ہے وہ اپنا راستہ لے گا انشاءاللہ. جی ابراہیم صاحب بات کریں. پیچھے رہا ہے, فیلئر ہوا ہے پاکستان کی ترقی کا, اور وہ آپ کو اصل میں پھنسانے کی کوشش کر رہی ہے. اس سے یہ اوپن سیکرٹ ہے, تو یہ کیسے یہ کھیل تماشا ختم ہوگا؟ آپ نے چارٹر کی معاملے کا بھی آفر کیا تھا, لیکن پاکستان پیچھے رہا. جب جادو ٹونا بند ہو جائے گا اس کھیل تماشا. جی بینر صاحبہ. وہ کاغذات محترمہ, کاغذات بالکل بڑا جائز سوال, کاغذات کورٹ سے لینے تھے, ان کو سرٹیفائی کرانا تھا. تو یہ تو نہیں کہ ایک سال پہلے آیا تھا, اسی مہینے آیا تھا. جی منصور بات کریں. مجھے اس کا قطعاً علم نہیں ہے ایز اے اسپیک. نہ مجھے کوئی نوٹس آیا, نہ کسی چڑیا نے خبر دی, نہ مجھے کوئی اور انفارمیشن ہے. یہی تھی جو لندن کی, اور اس کو پچھلے 19 مہینے سے جس طرح وہ مجھ سے انفارمیشن مانگتے گئے میں وہ دیتا گیا. جی آپ بات کریں. بٹی صاحب. آپ نے بتایا کہ 4 اکاؤنٹس ہیں ان کے بارے میں جی یہ جو آرڈر ہے اس میں تو لائن لکھے گا 2 اکاؤنٹس ہیں, اور پورے آرڈر میں آپ کا نام ہی لکھا ہوا. آپ یہاں پہ 2 نہیں, میں نے آپ کو جو 20 صفحے کا جو دکھایا, میرا سن لینا میری بات بھائی, میری بات, آپ کا سوال بہت جائز ہے. میں نے جگہ جگہ میرا نام آیا ہوا ہے, اور مجھ سے جو کاغذ مانگے گئے کانسنٹ جن کی میں نے دی وہ آپ کو سب میں نے بتایا ہے. تو وہ کیا چیز ہے؟ تحقیقات, بڑی ایکٹیو تحقیقات ہو رہی تھی. اب آ جائیں آپ میں سے وہ کوئی سوال میں سمجھتا تو شاید کرے گا, اور خدا نخواستہ میں آپ کے برلینس کی میں معتمد ہوں اس کا. آئی ایم ان آف یور ماشاء اللہ نالج, یور ایکسپرٹیز اینڈ یور برلینس ایبسلیوٹلی. لیکن ہو جاتا ہے, میں بھی انسان ہوں, ہو جاتا ہے. سوال یہ تھا کہ آپ کا اکاؤنٹ تو آپ کہتے ہیں منجمد ہو گیا, وچ از اے فیکٹ, 2018 میں منجمد ہو گیا تھا. تو آپ کے اکاؤنٹ بارکلیز بینک کی آپ ان کو دے دی کانسنٹ, جو میں نے دی, حبیب بینک کی دی. تو آپ کے بارے میں وہ کچھ نہیں آیا, تو وہ کیا معاملہ ہے؟ یہ ہے وہ سوال جس کا جواب میں آپ کو دے دیتا ہوں. وہ کانوائے کا میں پھر 1 سیکنڈ دوں گا,
یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آئی تھنک یہ سارے اس گفتگو کا مغز ہے. مغز یہ ان کانوے کا مجھے پتا نہیں ہے نا. کانوے والے یہ ہے. میں نے این سی او کو ان کی ڈیمانڈ پر جو ہر چیز کو کورٹ کے ذریعے کرتے ہیں, یہ میں نے ان کو دیا کانسنٹ لیٹر کہ آپ میرا جو سولیسٹر اس سے آپ ساری تحقیق کر لیں. جو فلیٹ 230 اپر برکلے اسٹریٹ لنڈن میں جو میں نے خریدا تھا, اس کی میں نے تمام کورسپونڈنس ہر چیز کی میں نے ان کو اجازت لکھ کے دے دی ان کو این سی اے کو. انہوں نے پھر پوری تحقیق کی کہ اس نے فلیٹ کہاں سے خریدا, یہ کدھر سے آیا پیسہ, کس نے دیا, لون کس نے دیا, کوئی فرنٹ مین تو نہیں تھا, خدا جانے انہوں نے کیا کیا تحقیق کی ہوگی. اور ایک وہاں پر لنڈن میں ایک مشہور پاکستانی ہے, یہ فیکٹ ہے, مجھ سے میں نے لون لیا تھا اور لون میں نے پھر ان کو واپس کر دیا تھا. اب یہ بات ہے, سن لیں آپ کو بتاؤں کہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں آپ کا نام نہیں. وہ جو فلیٹ میں نے بیچا تھا, یہ سننے, یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. میرے وکیل یہ کانوے, وہ جو پروسیڈز آئی تھیں اس فلیٹ کی, یہ ہیں وہ کاغذ, یہ میں نے اپنے بیٹے سلیمان کے اکاؤنٹ میں ڈالی جو فریز ہوا. اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ذرا اس کو کریں گے, ذرا یہ اس کو ذرا پاس اس کا ہائی لائٹ نہیں, اس کو ذرا نہیں کر, میں کر دوں. یہ آپ کو میں یہ نہیں, اس کو بڑا کرتا ہے, اس کو یہ دیکھیں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ ڈیٹ ہے, یہ 28 جنوری 2019. یہ ہے سلمان شریف کا نام, یہ ہے بارکلیز بینک کا نام, یہ ہے کانوے کمپنی, یہ کانوے کمپنی, یہ ہے نیٹ پروسیڈ آف سیل آف فلیٹ 230 اپر برکلے اسٹریٹ لنڈن, کانوے کمپنی. اور یہ ہے وہ اماؤنٹ 1,15,000 پاؤنڈ جو گیا بارکلیز بینک سلمان شریف کے اکاؤنٹ میں. یہ ایک ہے. دوسرا یہ وہی اپنا اسی پروسیڈ میں, یہ ہے 2 لاکھ پاؤنڈ جو سلمان شریف کے بارکلیز بینک میں گیا, اور یہ ہے وہ کانوائے, اور یہ ہے نیٹ پروسیڈز آف سیل آف فلیٹ 2 اپر برکلے اسٹریٹ. میرا اکاؤنٹ بند ہو چکا تھا, تو میں اپنے بیٹے کے اکاؤنٹ میں کیا ڈالتا, تو میں اس کے شہزاد اکبر کے اکاؤنٹ میں ڈالتا پیسے. تو فریز وہی اکاؤنٹ ہونا تھا جہاں پیسہ تھا, کہ بلکہ جو بند ہو گیا تو وہ فریز ہونا تھا. کوئی خدا کا خوف کرے, کوئی خدا کا خوف کرے. یہ 2 ٹیسٹیمونیلز ہیں ارریفیوٹیبل, جو فیکٹس ہیں. تو سیدھی بات ہے, جب پروسیڈ میں نے اس کو کہا اپنے سولیسٹر کو کہ آپ سلمان کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دیں, انہوں نے پیسے ڈال دیے اور وہ فریز ہو گیا. اور اب سپٹمبر میں یہ پیسے ریلیز ہوئے, اب سپٹمبر میں. اب اگلا سوال نہ پوچھیں آپ, یہ پیسے کا استعمال آپ کیا کریں گے. افتخار صاحب, افتخار صاحب, اب اس کے بعد بھی کچھ سوال رہ گئے. یہ دیکھیں, پڑھ رہی ہے, ایک سیکنڈ آپ دیکھ لیں تاکہ کوئی اس میں جادو ٹونا نہیں ہے, یہ فیکٹس ہے. چلیں جی افتخار صاحب. انیل مشرف میرے جاننے والے, جب میں غریب الوطنی میں وہاں پر تھا تو میرے پاس اگر حرام کا پیسہ ہوتا, خدا نہ خواستہ کمیشن کا, کرپشن کا, تو مجھے اس سے مانگنے کی کیا ضرورت تھی. وہ میں نے اس سے پیسے ادھار لیے, باقی میں نے بینک سے لون لیا لندن کے لیے, یہی بارکلیز بینک سے ان سے لون لیا اور فلیٹ خریدا. یہ اپر برکلے, پہلا فلیٹ یہ خریدا تھا.
اور وعدہ کیا تھا کہ میں پیسے واپس کروں گا. باقاعدہ وہ پیسے واپس ہوئے. مجھے این سی نے پوچھا یہ پیسے آپ نے کس طرح واپس کیے, تو وہی کانوائے نے ساری کنوینس فائل دی. کنوینس فائل ہوتی ہے جس میں ساری خرید و فروخت کی تمام ڈاکومنٹ میں پڑے ہوتے ہیں. وہ سارے ان کے حوالے کی ہمارے وکیل نے, اور اس میں باقاعدہ لکھا ہے کہ یہ پیسے انیل مسرت کے تھے. 59,000 پاؤنڈ کچھ تھے پیسے, ان کو میں نے واپس کیے. جی میاں شاہد صاحب, میاں شاہد صاحب, مسرت صاحب کا جو نام آپ بتا رہے ہیں, مسرت مسرت صاحب انہوں نے آپ کو پیسے دیے. اس لیٹر کے مطابق, NC کے لیٹر کے مطابق آپ سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ ان کی کانٹیکٹ ڈیٹیلز جو ہیں ہر چیز دی. تو پھر آپ نے جو کانٹیکٹ ڈیٹیلز ان کی دی, انہوں نے آپ کے حق میں جا کے وہاں پہ دوائی دی. اگر میرے خلاف دی ہوتی تو پھر آپ کو پتہ چل جاتا. بہت شکریہ.